بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی انشاءاللہ ہماری اللہ کا ذکر بن جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں آج آپ کے کیا کیا سوالات آئے ہوئے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آج کا کوشچن جو زیادہ پوچھا گیا ہے وہ الرجی کے متعلق ہے۔ الرجی مختلف قسم کی ہیں، تو آپ اس بارے میں ذرا بتا دیجئے کہ کیسے الرجی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ الرجی غور سے سنیے، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا اس چیز میں کہ آج کل ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے، جی جی، اور اس سے بھی لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ ہاں جی، ایک تو سن سٹروک بھی ہو رہے ہیں۔ جی جی، سب ناظرین سے گزارش ہے کہ بغیر کاموں کے مت نکلیے، اور یہ مت دیکھیے کہ ہم نے فیشن کرنا ہے یا یہ کرنا ہے۔ گاؤں والوں، دیہاتیوں کی طرح سر ڈھام کر باہر نکلیے، ٹوپی پہن کر نکلیے، یا کوئی سفید کپڑا، جی، کپڑے کا رنگ سفید ہونا چاہیے، یہ مسٹ ہے۔ کپڑے کا رنگ کوئی اور ہوگا تو وہ گرم ہو جائے گا۔ بالکل۔ سفید کپڑے آج کل پہنیے، مرد حضرات کو تو نکلنا پڑتا ہے، ظاہر ہے جی کہ جی، جاب کے سلسلے میں، تو سفید کپڑے جیسے گاؤں کے لوگ ڈھام کے رکھتے ہیں نا سر کو، جی جی، ڈھام کے رکھیے، تو ورنہ ایسا نہیں رومال ہوگا۔ لپیٹ کے جہاں تک یا الرجی کا تعلق ہے، جی جی، الرجی بڑی ایک بیماری ایسی ہے کہ بڑی مشکل سے ہی ٹھیک ہوتی ہے۔ تو ویسے تو جو الرجی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں علاج کیا ہے۔ جی، الرجی کا جو روحانی علاج ہے وہ یہ ہے کہ رات کو 2 انجیر بھگو کر رکھ دیں، اچھا، 2 انجیر بھگو کر رکھ دیں، اور صبح نہار منہ 2 انجیر کھا لیں، اوکے۔ جی، دوسرا کوشش کریں کہ لیمو، جو فریش لیمو ہوتا ہے، چھوٹا والا لیمو، بڑا والا نہیں، اچھا، چھوٹا والا پیلا لیمو، دیسی لیمو اگر آپ کو ملے جی جی، تو صرف لیمو اور پانی ملا کے بھی آپ پئیں۔ اچھا، آج کل ذرا کچھ پسینے وغیرہ نکلنے سے بھی ہمارے سارے مسام کھلے ہوئے ہیں، جی، جس کی وجہ سے نمکیات ہمارے ضائع ہو رہے ہیں، تو گلے بھی خراب ہو رہے ہیں، جیسے چھینکیں وغیرہ آ رہی بالکل ہیں۔ ڈسٹ الرجی ہو رہی جی ہے ہاں۔ نا، موسم خشک ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ اور الرجی کا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس کا ایک وظیفہ بھی ہے جو آپ اچھا، کو کرنا ہے۔ جی جی 100 بتائیں۔ بار صبح، 100 بار شام آپ نے پڑھنا ہے، ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ اچھا، ناظرین غور سے سن لیں، ان ربی علی کل شیء حفیظ، یہ الرجی کا وظیفہ ہے۔ اس اچھا، کو 100 بار صبح، 100 بار شام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کرتے ہی رہنا ہے جب تک الرجی ٹھیک نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ مجھ سے مت کوئی بھی پوچھے کہ کتنے دن کرنا ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور بات، کل ہی ایک صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اچھا، تو میں یقیناً ان کی بات بتانا ضرور پسند کروں گا۔ جی جی بتائیں۔ میرا یو پی ایس خراب تھا، تو میں ایک صاحب کے پاس گیا، اچھا، تو وہ ریپیئرنگ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ جہاں بیٹھتے ہیں ہم تو یہ ذکر شروع ہو جاتے ہیں جی بالکل بالکل، کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی شفا رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، تو وہاں پر الرجی کی بات ہوئی، صحیح چھینکوں ہے، کی بات ہوئی، تو وہ صاحب بتاتے ہیں، جی، حالانکہ وہ کوئی نہ مولوی ہے نہ کچھ ہے، لیکن انہوں نے مجھے بڑی پیاری بات بتائی جو مجھے بڑی اچھی لگی۔ اچھا، میں چاہتا ہوں کہ ناظرین تک وہ بات پہنچ جاؤں۔ جی جی، وہ بتا رہے تھے، وہ ٹی وی ٹیکنیشین ہے بیسیکلی، اچھا، الیکٹرانکس کے جیلم میں۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کو الرجی ہوئی جو تقریباً 3 ماہ رہی، اچھا، 3 ماہ رہی، اتنی چھینکیں، اتنی کھانسی اور بلغم، اور پتہ نہیں کیا کیا، ان کی سکن میں بھی ریشز، اوہو، اتنی الرجی ہوگی کہ کہتے ہیں جی کہ میں نے ڈاکٹروں کے پاس اتنا پیسہ لگا دیا کہ اچھا، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، اور میں یقین کریں کہ جس کو کہتے ہیں نا تھک ہار جانا، اللہ، اچھا، کہتے ہیں میں تھک ہار گیا، اور میں بڑا پریشان ہو گیا کہ اب جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جی جی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جب میں ان تمام میڈیسن سے تھک ہار گیا اور میری الرجی ٹھیک نہیں ہوئی، اچھا، تو میں نے ایک عمل کیا۔ اچھا، میں نے تو جیسے ہوتے ہیں نا، میری آنکھیں کھل گئیں، جی میں نے جی، کہا جلدی بتائیے، کیونکہ ہاں ہم تو جی، ایسی چیزوں کو، کہ آپ نے کیا عمل کیا کہ الرجی اچھا، ٹھیک ہو گئی؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے اللہ سے رجوع کیا۔ میں نے کہا اچھا، کیسے رجوع کیا؟ کیونکہ ہم تو سیکھنے والے ہیں، جہاں سے بھی بالکل، کوئی بات بتا دے۔ جی جی، میرے سامنے تو ایک بچہ بھی آ جائے اور مجھے ایک نئی چیز بتا دے تو میں تو اسے ایکسیپٹ کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ایک ایکسپیرینس سے بتا رہا ہے، ایسے ہی، تو ہر ایک سے اچھی بات جس سے ملے لے لو۔ ان صاحب نے یہ بتایا جی، کہ میں نے ہر نماز کے ساتھ 2 نفل نماز ایکسٹرا پڑھنے شروع کر دیے، اچھا، اللہ رب العزت کے حضور کے، یا اللہ میری یہ بیماری جو آئی ہوئی ہے یہ نہیں جا رہی ہے، تو ہی ہے، اس کو لے جائے تو لے جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ 2 یا 3 دن میں نے پڑھی ہوں گی 2 اچھا، نفل ہر نماز کے ساتھ، اور میں اس کے بعد بھول گیا کہ مجھے الرجی بھی تھی۔ میں نے اچھا، کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے بعد میں یاد آیا کہ میری تو الرجی ٹھیک ہو چکی ہے۔ بہت حیرتناک بات ہے۔ حیرت ناک بات بالکل نہیں ہے۔ کیسے؟ حیرت ناک اس لیے نہیں ہے
کہ دیکھیں جب اللہ رب العزت ہی ہے نا، شفا تو من جانب اللہ ہے. بالکل بالکل یہ دوائیاں کھانا یہ سب حجت ہے. کسی دوائی میں کوئی شفا نہیں ہے. بالکل کسی دوائی میں، کسی چیز میں، دنیا کی دوائی میں کوئی شفا نہیں ہے. جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو اس کو 1 ارب روپے کا بھی ٹیکہ لگا دے تو اس کی ایک سانس نہیں آ سکتی، صحیح کہہ رہے نہیں زیادہ ہو سکتی. لائف سیونگ میڈیسنز وہاں پر حلق سے نیچے ہی نہیں اترتی جی جی جب انسان کی موت مطلب نزع کا عالم ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ دوائی ہی نہیں جاتی، اور وہ دوائیں بھی اثر کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیے نا کہ اللہ رب العزت نے بس سن لی اس کی. ماشاء آپ اللہ رب العزت سے کینسر کے لیے بھی آپ یہ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں. میں تو یہ اخذ کیا کہ اللہ سے کہیے کہ یا اللہ مجھے کینسر ہو گیا ہے، میرے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، یا میری دوائیاں کام نہیں کر رہی ہیں، یا اللہ مجھے یہ میں 2 نفل ایکسٹرا ادا کر رہا ہوں، تجھ پہ احسان نہیں ہے، لیکن تجھ سے درخواست ہے کہ اے میرے رب کریم میری یہ بیماری کو ٹھیک کر دے. ماشاء اللہ. دیکھیں ہم اللہ تو بہانا چاہتا ہے، اللہ تو بہانا چاہتا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 لے کے میدان بدر میں اتر گئے اور اللہ نے فرشتے بھی اتار دیے. اللہ پہ یقین. اللہ چاہتا ہے کہ آپ حجت کریں. آپ نے 2 نفل نماز حجت کی. اور دوسرا ایک اور بھی چیز ہے، جی بتائیے. تو یہ بھی مطلب کسی اور سے مجھے پتہ چلا ہے. اچھا تو انہوں نے یہ بتایا جی کہ آپ کو اگر سانس کی بیماری ہے، اچھا آپ کو دمے کی بیماری ہے، آپ کو الرجی کی بیماری ہے، تو آپ 2 نفل نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں، اس نفل نماز میں سجدے لمبے لمبے کر دیجیے. اچھا جتنا لمبا سجدہ کر دیں گے اتنی ہی جلدی آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام ہے نا. کیوں؟ جن لوگوں نے جناب جلدی جا کے وہ فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کی جلدی جلدی دیکھنی ہوتی ہے، ان کے پاس کہاں ٹائم ہے ان چیزوں کے لیے. اوہو، اپنی صحت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں بس ہونا یہ ہے چاہیے. پھر اگر وہ کیئر کرے تو اس لیے لمبے سجدے کیجئے. ایک سائنٹیفک وجہ بھی ہے اس کی، میڈیکل جی وجہ بھی ہے. بتائیے. سجدہ لمبا کرنے سے کیا ہوتا ہے، جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کا دل زیادہ سے زیادہ خون آپ کے دماغ کو بھیجتا ہے. ہاں آپ کے اپر پورشن کو زیادہ سے زیادہ خون ملتا ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے جدہ میں اکثر اوقات، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں ایکسرسائز تو کرتا نہیں تھا، اچھا. تو میں اکثر اوقات اپنے بیڈ پر ہی کبھی کبھی الٹا لیٹ جاتا تھا. اچھا ایسے مطلب تکیے کے ساتھ الٹا ہو جاتا تھا، دیوار کے ساتھ ٹانگیں کر کے، کہ زیادہ سے زیادہ میرے اس کو حصے کو ملے. اور میں سجدے بھی لمبے لمبے کرتا تھا. اچھا لیکن سجدہ لمبا کرنا اعلیٰ عمل ہے. ماشاء ایک تو یہ ہے کہ آپ کی میگنیٹک فیلڈ جو ہوتی ہے نا زمین کی، یہ سائنسدانوں نے ڈسکور کیا ہے کہ جو ٹینشن، ڈپریشن، وہ آپ کی جو رگیں کھنچ جاتی ہیں نا دماغ کی، جی جی. وہ زمین کی کشش شکل سے وہ رگیں ریلیکس ہو جاتی ہیں. اچھا اللہ میاں نے ہر چیز حکمت کے تحت رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. یقین کریں کہ لوگوں کو کبھی نماز کے فوائد پتہ چل جائیں جی جی تو جی. لوگ، میں کہتا ہوں کہ کرسچن لوگ بھی نماز پڑھنا شروع کریں. کتنے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں انہوں نے تو ریسرچ کی اس بارے میں کہ یہ نماز کتنی اچھی پریکٹس ہے آپ کی. جرمن میں ایک سائنسدان نے جی جی جب وضو کا، ایک مسلمان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، جی. تو اس نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ الٹے ہاتھ سے ہم گردن کا جو مساح کرتے ہیں، جی جی. اس نے کہا کہ یہ مسلمان، یہ تمہیں کس نے بتایا یہ عمل کرنے کو؟ ہاں اس جی نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، میں تو وضو کر میں رہا نے ہوں. بھی پڑھا تھا یہ والا. آپ نے بھی پڑھا جی تھا. جی. تو اس سائنسدان نے کہا تھا، اس ڈاکٹر نے، اس نے کہا تھا کہ یہ بہترین مساج ہے ہر قسم کی، جو آپ کے گردن کے وینس پٹھوں کے جاری لیے ہوتی اور ہیں. وینس کے لیے، یہ ہر قسم کی نروز کے لیے سب سے بہترین مساج ہے. آپ الٹے ہاتھوں سے آپ اس مسا طریقے کرتے سے ہیں جو. اس کو جو ریلیکس کرتے ہیں. جی. پوری کی پوری نماز، پورے یہ سب کچھ آپ کے لیے جو ہے دماغی وہ، مرض نہیں اس بندے کو ہو سکتا جو یہاں مسا کرتے ہیں، سے نماز پانی پڑھنے والے سے کی گیلا جلد کرتے دیکھیں ہیں. کیسے تر و تازہ رہتی ہے، بالکل کتنا فریش نور آ رہتی جاتا ہے چہرے. ہاتھوں پہ اس کی چمک دیکھیے. جی. میرے ہاتھوں پہ تو ابھی تک ویسے نہیں آئی ہے، لیکن جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. جو جتنا لمبا وضو کرتا ہے ڈیٹیل میں جا کے، جی اتنی ہی اس کی چہرے پہ چمک آتی ہے. ماشاء اللہ. تو اس لیے لوگ اگر سمجھ جائیں تو بڑی خاص بات ہے، نہ سمجھے جزاک تو ان کی اللہ، مرضی. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. اور سوال پھر رہنے دیجیے گا انشاءاللہ اگلی جی. بار انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی ناظرین، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم بھی سب کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.